عزت اور ذلت کی یوں تو بہت سی تعریفیں ہیں، لیکن اصل میں ان کی حقیقت کیا ہے؟ عزت اور ذلت دونوں وہ ہیں جو عزت والوں کے ہاں قبول ہوں۔ اگر عزت جو ہے وہ عزت والے کی نظر میں ہو تب ہی عزت ہے، اور ذلت بھی اسی طرح ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ایک معیار بنا دیا گیا ہے کہ یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، اور یہ معیار دینی طور پر بنا دیا گیا ہے۔ دین نے بتا دیا ہے کہ یہ اچھائی ہے اور یہ برائی ہے۔ اب جو نیک لوگ ہیں ان کو معیار مقرر کر دیا گیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نیکی بدی کا معیار ہے۔ ان کا نام سٹینڈرڈ ہے اور انہی کے احکام سٹینڈرڈ ہیں۔ جو لوگ اس راہ پر چلنے والے ہیں وہ نیک لوگ ہیں، اور وہ کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ فلاں شخص کی عزت اس لیے کرو کہ اس کے پاس پیسہ ہے۔ وہ کبھی بھی نہیں کہے گا کہ دین کے علاوہ کوئی معیار ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا معیار دینی طور پر معیار کہلاتا ہے۔ وہ پھر اپنا ایک الگ معیار نہیں رکھتے اور نہ ایک الگ سڑک پر چلتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو معیار ہے وہ غلط ہے۔ مثلاً ایک بادشاہ ہے، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ اس پر لعنت ہو اور اس کے لیے دوزخ ہو، تو اگر وہ بادشاہ تھا تو عزت کی بات ہونی چاہیے تھی، کیونکہ اس کے پاس پاور ہے، اس کے پاس دولت ہے، اور اختیار تو اتنا ہے کہ وہ لوگوں سے کہتا ہے کہ میں تمہارا رب ہوں۔ اس کے آگے کوئی بول نہیں سکتا، اس کی پوری بادشاہت ہے۔ اس زمانے میں فرعون کی بادشاہی پوری تھی، لیکن اس کے باوجود وہ ظالم تھا۔ آپ یہ دیکھو کہ بادشاہی کے باوجود اس پر لعنت ہے، اور اللہ نے کہا کہ یہ دیکھو کہ اس کو ہم نے غرق کیا۔ تو معیار دولت تو نہیں ہے۔ ابھی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ عزت کیا ہوتی ہے، اور اس کا معیار دولت نہیں ہے، اور وہ معیار فیم یعنی شہرت بھی نہیں ہے۔ اسی طرح شیطان کے پاس نام بھی ہے اور شہرت بھی ہے، لیکن یہ سب کو پتہ ہے کہ وہ لعین اور رجیم ہے۔ تو ایسا ہو سکتا ہے کہ اختیار بھی ان لوگوں کے پاس ہو جو برے لوگ ہیں۔ ایک پیغمبر کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اختیار سے باہر ہو، یعنی اس کے پاس اختیار ہی نہ ہو، حالانکہ اللہ نے ان سے کہا ہے کہ تمہارے ساتھ ہماری محبت ہے اور ہم نے تمہیں اپنا پیغمبر نامزد کر دیا ہے۔ لیکن رہا مسئلہ دنیا کا، تو آپ ذرا تکلیف میں سے بھی گزرو۔ تکلیف سے پیغمبری قائم رہے گی اور اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے لو، ان کی پیدائش پر بھی ہنگامہ آرائی ہو گئی۔ نارمل پیدائش ہو جاتی تو الزام تراشیاں نہ ہوتی۔ کئی لوگ پوچھتے ہیں کہ اس میں کیا مصلحت ہے کہ ان کو ویسے پیدا کر دیا، تو اٹ could be otherwise، یعنی اگر ادروائز ہو جاتا تو پھر آدھا الزام تو ختم ہو جاتا۔ لیکن اللہ صحیح ہی کرتا ہے، اس لیے آپ توبہ کرتے جاؤ، کیونکہ یہ اللہ کے کام ہے۔ یہ تو ان کو عزت عطا ہوئی ہے کہ ان کو پیغمبر بنایا گیا اور نامزد کیا گیا۔ اگر اللہ ان کو نارمل فادر، عام باپ عطا فرما دیتے تو وہ نارمل چائلڈ، عام بچے ہو جاتے اور پیغمبری بھی مل جاتی، مگر اللہ نے ایسا نہیں کیا، اور یہ اللہ کے کام ہے۔ یہ آپ انسان ہیں جو یہ چاہتے ہو کہ ایسا ہو جاتا تو بہتر تھا، مگر بہتر وہ ہے جو اللہ نے چاہا۔ تو اب عزت کیا ہوتی ہے؟ جو اللہ چاہے اس کے معیار پر چلو گے تو یہ عزت ہے، ورنہ آپ کا معیار تو وہی دنیا والا ہے۔ دنیا دار کیا چاہے گا کہ ایور گرین رہے، یعنی ہمیشہ جوان رہے، صحت مند رہے، پیسے کی کمی نہ ہو، لوگ سلام کریں، کچھ اختیار بھی ہو کہ لوگ کہاں مانیں، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہاں رہ جائے۔ اس کے علاوہ آپ کی اور کوئی خواہش نہیں ہوتی۔ یعنی انسان جو ہے wants to save himself forever and he cannot۔ دنیا میں رہنا چاہتا ہے مگر اللہ کی اجازت کے بغیر۔ آہستہ آہستہ سب کچھ اس کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے، رنگ اڑ جاتا ہے اور جگنو اڑ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان نیک لوگوں کے ذریعے ایک ہی بات بتائی ہے کہ بہتر راستہ اور بہتر عزت وہ ہے جو اس نے پیغمبروں کو عطا کیا ہے۔ یہ آپ لوگوں کے لیے ایک اصول ہے، اور اس کے ساتھ آپ کے لیے ایک صحیح راستے کی نشاندہی ہے۔ وہی بیسٹ راستہ ہے اور وہی بیسٹ معیار ہے۔ وہ معیار یہ ہے کہ جو اللہ کے قریب ہوگا وہ عزت کا مقام ہوگا، اور جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوگا وہ عزت کا مقام ہے۔ اسی طرح جو شخص جتنا دور ہوگا اتنا کم عزت والا ہوگا، بلکہ یہ غیر عزت کا مقام ہوگا۔ جو اللہ اور اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں آئیں گے ان کے لیے ذلت کا مقام ہے۔
اب اللہ جس کو چاہتا ہے عزت عطا کرتا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلت عطا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے اس قابل نہیں سمجھتا کہ یہ میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرے یا احترام کرے، اس بے ادب شخص سے وہ محبت لے لیتا ہے اور اس کو محبت ہی نہیں ہوتی۔ تو اللہ کی عطا کیا ہے؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اور جو اس قابل نہیں ہوتا وہ اس سے محروم ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگ ذلت میں چلے گئے، ورنہ اللہ کو کیا ضرورت ہے کسی کو ذلت دینے کی؟ بتایا یہ گیا ہے کہ یہ میرے اپنے کام ہیں۔ یہ پوری آیت ہے کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ کے لیے ہے، اور یہ کہ وہ جس کو چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے، ملک عطا کرتا ہے، جس سے چاہتا ہے ملک لے لیتا ہے، عزت ذلت اس کی طرف سے ہے، اور جس کو چاہتا ہے بغیر حساب دے دیتا ہے۔ اللہ اس کو وافر دے تو اس کی مرضی، اور نہ دے تو اس کی مرضی۔ یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بخشش اور عطا تمہارے حساب سے باہر ہے، اور تمہارے کیلکولیٹر میں یہ بات نہیں آئے گی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ اتنے درجے کی محنت کرو تو اتنے درجے کا رزق مل جائے گا، ساری عمر محنت کرو گے تو نہیں ملے گا۔ مزدور محنت کرے گا تو اسے اس طرح نہیں ملے گا، اور جو دوسرا آدمی ہے محنت کیے بغیر اشارہ کرے گا تو پیسہ مل جائے گا۔ تو پیسے کے معیار سے آپ یہ نہیں سوچ سکتے کہ کون باعزت ہے اور کون بے عزت ہے۔ پیسہ اللہ کی طرف سے بے حساب آتا ہے، اللہ کے ساتھ حساب کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ جب آدمی حساب کرتا ہے وہاں سے گمراہی کا اندیشہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ کی طرف سے جو کچھ ہے وہ بے حساب ہے، یعنی اگر روشنی دی تو پھر ساری کائنات کو روشن کر دیا، چاند اور ستارے بنا دیے، وہ ستارے بنانے پہ آئے تو بے شمار بناتا جاتا ہے، اور اگر ریت کا ذرہ بنانے پہ آئے تو ریت کا ذرہ بناتا چلا جاتا ہے۔ صحرا کے اتنے ذرے ہیں کہ جتنے ذرے ہو ہی نہیں سکتے۔ سمندر کے قطرے بنائے تو قطرے ہی بناتا چلا جاتا ہے، اور جب اس نے بندے بنائے تو بناتا ہی چلا گیا، اور ابھی تک بناتا چلا جا رہا ہے۔ تو اس کا تو کام ہی بے حساب ہے، اور وہ آپ کے حساب سے باہر ہے۔ اگر وہ عزت عطا کرے تو عزت اتنی ہو جاتی ہے کہ بس بے حساب ہو جاتی ہے، اور مرنے کے بعد بھی عزتیں چلتی جا رہی ہیں۔ آج تک وہ بندے صاحبان عزت ہیں، اور یہ بڑے راز کی بات ہے کہ ان صاحبان کی اپنے دور میں تو عزت ہوگی، کیونکہ لوگ جانتے تھے کہ انہوں نے کمالات کیے ہیں، نیکی کی ہے۔ مثلا داتا صاحب رحمۃ اللہ بڑا کام کر گئے، چلو وہ لوگ تو جانتے تھے کیونکہ انہوں نے انہیں نماز پڑھتے دیکھا، تہجد گزارتے دیکھا، اور آج تک جنہوں نے دیکھا نہیں وہ عزت کیسے کر رہے ہیں؟ یہ اللہ کے کام ہے۔ تو اللہ صاحبان عزت کو اتنی عزت عطا کرتا ہے کہ ان کے جانے کے بعد بھی عزت ہوتی رہتی ہے، اور ان کا مزار بھی درجات طے کرتا رہتا ہے۔ اگر صاحب مزار تہجد گزار تھا تو مزار بھی تہجد گزار ہے، تو تھا کے ساتھ ہے یوں لگتا ہے، کیونکہ آج بھی وہ عزت کا مقام ہے، اور ان کے درجات جو ہیں وہ آج بھی بلند ہوتے جا رہے ہیں۔ تو اللہ کی طرف سے عزت کیا ہوتی ہے؟ جس کو چاہتا ہے اسے لوگوں کی اور اپنے بندوں کی نگاہ میں باعزت بنا دیتا ہے، اتنا باعزت بنا دیتا ہے کہ جو اس کے آنے والے بندے ہیں وہ بھی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ تو جس کو اللہ میاں باعزت بنا دے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باعزت بن گیا۔ پھر یہ نہیں ہے کہ وہ شخص ایک سال کے لیے، ایک دور، ایک صدی کے لیے، ایک زمانے کے لیے باعث عزت ہوتا ہے، بلکہ ہمیشہ کے لیے۔ تو ایسا شخص پوری کائنات کے لیے ہمارے حال ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باعزت ہو گیا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کل تو یہ مزار بڑا باعزت تھا اور اب نہیں ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ اور جس کو برا کہا یا کوئی ذلت دے دی تو وہ ہمیشہ کے لیے ذلیل ہو گیا۔ مثلا یزید اور امام علی مقام علیہ السلام کا واقعہ دیکھیں تو یزید کو ذلت والا بنایا گیا، اور وہ ہمیشہ کے لیے ذلت والا ہی رہے گا۔ تو اللہ کہتا ہے کہ میرے بندے میری بات غور سے سنیں کہ میں ہی لوگوں کو بادشاہ دیتا ہوں اور میں ہی انہیں معزول کرتا ہوں۔ اللہ کہتا ہے کہ تم اپنے لیے خود بادشاہت نہ مانگنا، ورنہ پھر گڑبڑ ہو جائے گی اور معزول ہو جاؤ گے۔ بادشاہت ہم ہی دیتے ہیں۔ جن لوگوں کو اللہ بادشاہت دیتا ہے ان کی بات ہی اور ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ جس کو ہم بادشاہت دیتے ہیں وہ ہماری طرف سے اچھا چلتا رہتا ہے، اور جس کو آزمائش کے لیے دیتے ہیں وہ لوگوں سے اچھا سلوک نہیں کرتا۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا
کہ بادشاہت اللہ کی طرف سے آزمائش بھی ہے اور اس میں خطرہ بھی ہے، کیونکہ وہ بادشاہت تو ذلت کے معنوں میں ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے کسی کو ذلیل کیا تو اسے بادشاہ بنایا، اور ہم نے کسی کو باعزت کیا تو اسے بادشاہ بنایا۔ تو ایک ہی عمل سے دو متضاد نتیجے اللہ میاں ہی نکال سکتا ہے۔ مثلا اللہ کہتا ہے کہ اسے باعزت کرنا ہے تو غریب کر دو، اور دوسرے کو باعزت کرنا ہے تو اسے امیر بنا دو۔ تو کبھی دولت میں عزت ہے اور کبھی غریبی میں عزت ہے، اسی طرح کبھی غریبی میں ذلت ہے اور کبھی دولت میں ذلت ہے۔ اصل میں جو راز ہے وہ امر الہی کے اندر ہے۔ تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ آپ ماحول کی پرواہ نہ کیا کرو۔ چھوٹی جگہ پر بھی سکون والے لوگ رہتے ہیں، اور میں بھی بادشاہ سسکیاں بھرتے رہتے ہیں۔ یہ کیسے پتا چلے کہ کون سا بادشاہ کیا ہے؟ اچھا بادشاہ اس کو ہم کہیں گے جس سے محبت کرنے سے آپ کے خیال میں، آپ کے اعمال نامے میں نیکی لکھی جائے۔ اگر آپ اس سے محبت کریں اور نیکی نہیں لکھی جاتی تو اس بادشاہ کے خلاف جہاد تمہاری طرف سے لازم ہے۔ یعنی آپ کے ملک کا کوئی ہیڈ آف اسٹیٹ یعنی سربراہ مملکت ہو، تو اگر اس سے محبت کرنا آپ کے خیال میں، آپ کے اعمال نامے میں نیکی لکھنے کے مترادف ہے تو وہ آدمی اچھا ہے۔ اگر اس آدمی سے محبت کرنا ایمان کا خطرہ ہے تو یہ سمجھو کہ اس آدمی کے خلاف ہونا ہی ایمان ہے۔ جب تک آپ کو اپنے ملک میں ایسا آدمی نہیں ملتا جس سے محبت کرنا ایمان سے محبت ہو، تو پھر آپ یہی کچھ کرتے رہیں گے جو کر رہے ہیں، یعنی کبھی محبت کبھی نفرت۔ تو وہ بادشاہت عزت کا مقام نہیں رہے گا۔ پھر عزت کا مقام کیا ہے؟ مثلا آپ یہ دیکھیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ آپ کے اعمال نامے میں نیکی لکھی جائے گی۔ اگر ہم تمام صحابہ کرام کی عزت کرتے ہیں، توقیر کرتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ عزت کا مقام ہے۔ اگر امام علی مقام علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں تو اس سے تو ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اگر ہم امام علی مقام علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، یہ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ تو وہ لوگ جن کی محبتیں ایمان کا حصہ ہیں ان کا عزت کا مقام ہے، اور وہ لوگ جن سے محبت کرنے سے ایمان کی نفی ہو جاتی ہے وہ عزت کا مقام نہیں ہے۔ اب یہ بات آپ کو خود طے کرنی ہے کہ عزت کا مقام کیا ہوتا ہے، ذلت کا مقام کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کس طرح عطا فرماتا ہے، یہ سب کیسے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ بے حساب کیسے عطا کر دیتا ہے، رات کیا ہوتی ہے، دن کیسے ہو جاتا ہے، رات کو دن پر کیسے حاوی کرتا ہے اور دن کو رات پر کیسے حاوی کرتا ہے، دن رات ایک دوسرے کے پیچھے کدھر جا رہے ہیں، یہ کیا واقعہ ہو رہا ہے، گردش لیل و نہار کیا ہے، اتنی چیزیں جاننے والی ہیں کہ آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ زندگی کے دامن میں تو ہے ہی کچھ نہیں، صرف زندگی ہے۔ آدھی زندگی تو سونے میں نکل جاتی ہے، بعض لوگوں کی تہائی زندگی سونے میں گزر جاتی ہے، کچھ زندگی تلاشی روزگار میں نکل جاتی ہے، پھر کچھ زندگی آپ نے بیچ دی تاکہ باقی کے گھر والے افراد محفوظ ہو جائیں۔ مثلاً آپ نے پورا مہینہ بیچا تو پہلی تاریخ محفوظ ہو گئی، تنخواہ مل گئی جس سے خرچہ چلے گا، تو آپ یہی کچھ کرتے رہتے ہیں۔ ایسے میں اگر کوئی علم کی تلاش میں نکلا تو ڈائریکٹریوں میں اور ڈکشنریوں میں اس کی زندگی ضائع ہو گئی، اور اگر علم حاصل کر بھی لیا تو لوگوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ وہاں تو اللہ میاں نے یہ پوچھنا ہے، پھر آپ کا ایم اے اور آپ کا میرٹ کس کام آئے گا؟ تو مسلمانوں کو تعلیم تو آپ اور چیز کی دے رہے ہیں، اور انہیں بتاتے یہ ہے کہ تم سے اللہ میاں یہ پوچھے گا۔ تو یہ جب اللہ نے پوچھ لیا کہ چوتھا کلمہ سنا دو، تو وہ کہے گا مجھ سے کسی چیز کے معنی پوچھیں، کسی ریسرچ کے بارے میں پوچھیں، ہم جو کچھ پڑھتے آ رہے ہیں وہ تو آپ نے پوچھا ہی نہیں، مگر اللہ کے ہاں کوئی اور ہی واقعہ نکل آیا۔ تو گویا کہ آپ نے اس طرح کا جو علم حاصل کیا ہے یہ بتا دینا بند کر دیں، تو یہ دقت کا باعث ہے۔ سارا پرابلم اس لیے ہوتا ہے کہ جو چیزیں ضروری ہیں وہ دوسرے شعبے میں غیر ضروری ہیں، اور جو غیر ضروری ہیں وہ یہاں ضروری ہیں۔ ایک شخص کہتا ہے کہ میرے پاس پیسے تو تھے مگر سارے ضائع ہو گئے۔ دوسرے نے پوچھا کہ کیسے؟ اس نے کہا کہ فقیر مجھ سے سارے پیسے لے گیا۔ تو دوسرے نے کہا تیرے وہی پیسے بچ گئے جو تو نے اس فقیر کو دیے تھے۔ تو اصل میں حقیقت یہ ہے کہ آپ دوسروں کے مال کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو آپ کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ کیا قصہ ہے، پیسے کمانے کا اور خرچ کرنے کا، اور اللہ کا کیا کام ہے اور آپ کا کیا کام ہے، اور جو آپ تلاش کر رہے ہیں وہ کیا ہے۔ ایک تو انسان کی زندگی ہے اور وہ تنہا ہے۔ پھر عقیدہ آتا ہے کہ آپ کا کیا عقیدہ ہے، کیا بیلیو کرتے ہیں اور کیا نہیں بیلیو کرتے، یعنی خدا ہے یا نہیں ہے، اور اگر خدا ہے تو کیا ہے، نہیں ہے تو کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے بارے میں آپ کا سوچنا، اس کو ماننا اور اس کے خیال میں رہنا ضروری ہے۔ اللہ کے بارے میں آپ جو کچھ سوچتے ہیں یہ آپ کا تنہائی کا عقیدہ ہے۔
یعنی جب آپ بالکل آل ایلون تنہا بیٹھے ہوں تب آپ یہ بھی سوچتے رہتے ہیں کہ سجدہ کر لیا جائے، تو گویا کہ آپ ایسا عقیدہ رکھتے ہوں جس میں سجدہ ہوتا ہے، اللہ ہوتا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں۔ یہ آپ کی تنہا زندگی ہے، اس سماج کی زندگی ہے۔ اب آپ یہ سوچیں کہ سوسائٹی کے لیے آپ کی کنٹریبیوشن کیا ہے، آپ نے سماج کے لیے کیا کیا ہے۔ پھر آپ نے اپنی ایک اور زندگی بنا لی، انٹرنیشنل لائف، یعنی بین الاقوامی حوالے سے زندگی بنا لی، مگر وہ آپ کی دینی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں سے آپ کو دقت پیدا ہو گئی، بلکہ پریشان ہو گئے۔ پھر آپ کے پاس یہ ہونا چاہیے اور وہ ہونا چاہیے، مگر یہ ساری باتیں اسلام کے خلاف ہیں۔ اگر آپ نے اسلام کے نام پر جنگ لڑی تو غیر اسلامی لوگ آپ کو تباہ کر کے رکھ دیں گے، بلکہ برباد کر کے رکھ دیں گے، آپ کو نشانہ بنائیں گے۔ فی الحال آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ تنہا زندگی کیا ہے، آپ کا سماج کیا ہے، اور آپ کی اسلامی ملت کیا ہے، اور ان کی قوت کیا ہوتی ہے۔ کیا قوت نام کی کوئی چیز مسلمانوں کے پاس ہے؟ کیا قوت نام کی کوئی چیز کبھی مسلمانوں کے پاس رہی ہے؟ مگر آپ کبھی کچھ بات کرتے ہیں اور کبھی اور بات کرتے ہیں۔ پہلے آپ اپنے بیان درست کریں، پہلے اپنے آپ کی اصلاح کریں، پھر کامن مین یعنی عام آدمی اور آپ کے نوجوان کو سمجھ آئے گی کہ شکست کھانا یا فتح کرنا بے معنی چیز ہے۔ اصل چیز عقیدہ ہے، عقیدہ صحیح ہونا چاہیے، پھر شکست بھی فتح ہو جاتی ہے، کیونکہ عقیدے والا مرد مومن ہوتا ہے، حق آگاہ ہوتا ہے۔ تو آپ اپنی لینگویج کی، اپنی زبان کی اور اپنی تبلیغوں کی اصلاح کریں، پھر آپ کو بات سمجھ آئے گی کہ عزت کا مقام کیا ہے۔ آپ تو ایک زر پرست اور ہوس پرست قوم بنتے جا رہے ہیں، پھر آپ کو کون بچائے گا؟ اب بچانے والا آپ کو آپ کے ہاتھوں سے بچائے گا، کیونکہ آپ اپنے آپ کو ضائع کر رہے ہیں۔ ایسے میں آپ کے امام نے کیا کرنا ہے؟ وہ آپ سے آپ کے پیسے کی محبت چھین لے گا۔ چھیننے کے دو طریقے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ آپ پیسہ دینا شروع کر دو، یا وہ آپ سے آپ کا پیسہ ہی چھین لے گا۔ اگر آپ یہ کہیں کہ آپ امام علی مقام علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں تو آپ تو پیسے سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، اور پیسہ جو ہے وہ آپ کی اللہ کی راہ میں محبت کرنے میں حائل ہے۔ تو آپ پیسے کو یا تو چھوڑ دو یا پھر چھن جائے گا۔ دعا کرو پیسہ آپ سے چھن جائے۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم حج پر جا رہے تھے، جب کردستان کے علاقے سے گزرے تو ڈاکو آ گئے۔ ڈاکوؤں نے کہا تمہارے پاس جو ہے یہاں رکھ دو۔ لوگوں نے پیسے اور سب سامان نکال کر رکھ دیے۔ ڈاکوؤں کے سردار نے کہا کہ سب کی تلاشی لو۔ جب تلاشی لی گئی تو سردار کے پاس سے کچھ اشرفیاں نکل آئیں۔ ڈاکوؤں کے سردار نے کہا کہ جو قافلے کا سردار ہے، جس سے پیسے نکلے ہیں، اس کو قتل کر دو اور باقیوں کو جانے دو۔ تو کتاب لکھنے والے کہتے ہیں کہ میں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے سردار کو قتل ہونے دیں۔ ڈاکوؤں کے سردار نے کہا تو کیسے کہتا ہے کہ یہ تیرا امیر ہے، کیونکہ سچے کا سردار جھوٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ تم تو سب سچے ہو، اور یہ تو ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم حج کرنے والوں کو متوکل بنا کے بھیجتے ہیں، مگر تمہارا سردار غیر متوکل بندہ ہے، اس کو پھانسی لگاؤ۔ تو داتا صاحب رحمت اللہ نے فرمایا کہ میں نے امیر کے لیے معافی مانگی، اور پھر ہم سارے لوگ سفر پر روانہ ہو گئے۔ تو یہ بھی واقعہ ہے، کبھی کبھی ڈاکو جو ہے وہ بھی سرکاری کام کرتا ہے، یعنی آپ سے پیسے کی محبت چھینتا ہے۔ تو آپ کے لیے وقت آ گیا ہے کہ پیسے کی محبت چھن جائے یا پیسہ چھن جائے۔ تو اللہ کے کام جو ہیں ان میں آپ یہ سمجھا کرو کہ اللہ تعالیٰ مہربانی کس طرح کرتا ہے۔ بعض اوقات پیسہ دے کر اور بعض اوقات پیسہ لے کے مہربانی کرتا ہے۔ عزت اور ذلت اس کی طرف سے ہے، اس بات کو جج کون کرے گا اور پتہ کیسے چلے گا؟ تو اللہ نے اس کا معیار پہلے سے دیا ہوا ہے، تو ہر بات کو اللہ کے دیے ہوئے معیار پہ تولو۔ ساری بات آپ کی اپنی ڈیولپمنٹ کی ہے، اپنی سوچ کی ہے اور اپنے اندازے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیے ہیں۔ اس دنیا کو ضرور دیکھو اور معیار اپنے پاس رکھو، کیونکہ پھر آپ نے اللہ کے پاس جانا ہے اور اللہ کے آگے پیش ہونا ہے۔ یہ نہیں کہنا کہ کوئی مجبوری ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اہل مزار کے درجات بڑھتے رہتے ہیں، تو یہ کیسے ہوتا ہے؟ ہاں، بڑھتے رہتے ہیں۔ وہ کون سا عمل کر رہے ہوتے ہیں؟ عمل ان کا یہ ہے کہ وہ سینہ اہل نظر میں زندہ ہوتے ہیں۔ ان کا عمل ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں روشنی ڈال دیتے ہیں، اور روشن لوگ جب بھی نیکی کرتے ہیں تو روشن بنانے والے کے درجات میں اضافہ ہو جائے گا۔ مثلا وہ ایسی کتاب لکھ گئے کہ پڑھنے والے کو اللہ یاد آ گیا، تو اس طرح مصنف کے درجات بڑھ جاتے ہیں۔ آپ یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے ماں باپ پہ رحم فرما۔ گویا کہ اولاد کی دعا ماں باپ کے کام آ سکتی ہے، چاہے وہ مر بھی گئے ہوں۔ اسی طرح ایک آدمی کی دعا اس کی اولاد کے کام آ سکتی ہے، چاہے وہ زندہ ہوں۔
چاہے وہ زندہ نہ ہوں، لہذا مرنے کے بعد بڑے مقامات طے ہوتے ہیں۔ آپ کی نماز جنازہ مرنے کے بعد شروع ہوتی ہے۔ اس میں آپ دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ اس میت کی معافی کر دے، میت تو میت ہے، وہاں اس کا کیا عمل ہے، مگر آپ لوگ کہتے ہیں اس کو یا اللہ معافی دے دے، اس کے گناہ معاف کر دے، حالانکہ اس میت کی تو زبان ہی کوئی نہیں ہے۔ تو مرنے والا اگر اچھا آدمی ہے تو اس کی زبان آپ لوگ ہیں، اس کا عمل کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ اس کے آستان پر آپ قرآن پڑھتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں اور درجات ان کے بڑھ جاتے ہیں، عمل آپ کا ہوتا ہے اور درجہ ان کا بڑھتا ہے۔ اگر کوئی مسجد بنا جائے تو جب کوئی وہاں نماز پڑھے گا تو مسجد بنانے والے کے درجات بلند ہوتے جائیں گے۔ آخر میں آپ سب لوگوں کے لیے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اور اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے، آمین۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا حبیبنا و شفیعنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔